السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز مکرم سامعین و سامعات، شعبان کے مہینے اور 15 شعبان کے تعلق سے ہمارے درمیان بہت سے غلط فہمیاں مشہور ہیں، جسے قرآن و سنت کے حوالے سے جاننے اور سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ بہترین بات اللہ کی کتاب یعنی قرآن ہے، جو ہمارے لیے حجت ہے اور دلیل ہے، اور جو ہمیں سیدھا راستہ دکھانے والی ہے، اور بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور عمل و قول ہے، جو ہمارے لیے راہ ہدایت ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اگر ہم نے مضبوطی سے تھام لیا تو ہم فلاح پا گئے۔ لہٰذا سب سے برا عمل اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے دین میں نئی بات پیدا کرنا ہے، اور ہر نئی بات جو دین میں اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے پیدا کی جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اسی سے بچنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حد سے تجاوز کرنے سے منع فرمایا، خواہ وہ ان کی محبت میں ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دین میں کوئی ایسی بات گڑھی جو میں نے نہیں کہا ہے تو اس نے مجھ پر جھوٹ گڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم میں بیان کر رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ میدان حشر میں آئیں گے، ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے میری امت کے چہرے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے اپنی امت کو۔ تو جب وہ میرے پاس حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے آئیں گے تو فرشتے انہیں بھگائیں گے اور کہیں گے سحقن سحقن، تو آپ فرمائیں گے کہ یہ تو میری امت ہے، تو فرشتے کہیں گے کہ یہ آپ کی وہ امت ہے جنہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد دین میں ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر دی جن کا آپ نے حکم نہیں دیا تھا، تو آپ بھی فرمائیں گے سحقن سحقن، دور کر دو ان سب کو۔ عزیز سامعین و سامعات، اب بھی وقت ہے، باز آئیں، ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت و سفارش سے محروم ہو جائیں اور جنت سے دور کر دیے جائیں۔ اللہ تمام مسلمین و مسلمات کو راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہوئے ہم 15 شعبان کے تعلق سے چند باتیں جانتے ہیں۔ پہلی یہ کہ شعبان کے مہینے اور 15 شعبان کی فضیلت کیا ہے۔ دوسرا، 15 شعبان جو شب برات کے نام سے مشہور ہے، اس رات میں عبادت کی کیا فضیلت ہے یا نہیں۔ اور تیسرا، قرآن کا نزول۔ چوتھا، نیکی ہے شب برات۔ برات کے معنی ہے نفرت کا اظہار کرنا، اور شب برات یعنی نفرت کے اظہار والی رات۔ اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس رات کو منانے والے کس سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں؟ جب ان سے پوچھا جائے کہ برات جس کا معنی نفرت کا اظہار ہے تو آپ نے یہ نام کیوں رکھا، تو ان کے پاس خود ہی کوئی جواب نہیں ہوتا، اور اس کے جواز میں وہ ایک نیا جواب لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لیلۃ المبارکہ ہے، اور سورہ دخان کی آیت نمبر 3 کو پیش کرتے ہوئے دلیل بناتے ہیں، جس کی تفصیل انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گی۔ شعبان کے مہینے میں جو بدعت لوگ کرتے ہیں اس کی اتنی تیاریاں کرتے ہیں کہ شب قدر میں بھی اتنا اہتمام نہیں کرتے، اور وہ ہے شب برات کو منانا۔ 15 شعبان جو شب برات کے نام سے مشہور ہے، اس میں کیا صحیح ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ در حقیقت پورے شعبان کے مہینے کی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ماہ پے در پے روزے رکھتے ہوئے صرف شعبان اور رمضان میں دیکھا ہے۔ اور دوسری حدیث اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس قدر آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس قدر میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رجب اور رمضان کے درمیان شعبان کے مہینے سے لوگ غفلت برتتے ہیں، حالانکہ اس ماہ میں بندوں کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے یہ امر پسند ہے
کہ میرے اعمال بارگاہ الہی میں اس طرح پیش ہوں کہ میں روزے دار ہوں۔ یہ حدیث امام نسائی اور احمد نے روایت کیا ہے۔ لہٰذا یہ پورے شعبان کے مہینے کی فضیلت ہے، نہ کہ صرف ایک رات 15 شعبان کی۔ اسی طرح سے 15 شعبان کا برت یا لیلۃ المبارکہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا 15 شعبان کے تعلق سے جو صحیح احادیث آتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کے 15ویں رات کو اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور پھر کافر و مشرک اور کینہ پرور انسان کو چھوڑ کر باقی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث علامہ البانی نے صحیح الجامع میں روایت کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنے بندوں پر رحمت کی نظر ڈالتا ہے، مومنوں کو معاف کر دیتا ہے، کافر اور مشرک کو ڈھیل دیتا ہے اور کینہ پرور کو چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے دلوں سے کینے کو نکال نہ دے۔ یعنی کہ 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ مومنوں کو معاف کرتا ہے، کافروں کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے کفر اور شرک سے باز آ جائے، اور کینہ پرور یعنی جس کے دل میں کینہ، حسد، جلن یا بغض ہے تو انہیں اس وقت تک چھوڑ دیتا ہے جب تک کہ وہ اپنے دل سے کینہ نکال نہ دے۔ یہاں لوگوں کا معاملہ ہی الگ ہے۔ پورا سال وہ ایک دوسرے کی دل آزاری کرتے ہیں، دلوں میں برائی رکھتے ہیں، اور اس وقت انہیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے کسی کے دل کو تکلیف پہنچی ہے، اور وہ شب برات کا انتظار کرتے ہیں، اور جیسے ہی شب برات آتی ہے تو وہ معافی کے میسیجز بھیجتے رہتے ہیں، اور وہ میسیج بھی ایک تحریر شدہ میسیج ہوتی ہے، طے شدہ میسیج ہوتی ہے جو ہر سال ریپیٹ ہوتی رہتی ہے۔ معافی ہمیں دل سے مانگنا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف 15 شعبان کو ہی معافی مانگے، یعنی پورا سال ہمیں احساس ہی نہ ہو۔ ہمیں جب بھی احساس ہو کہ ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، کیونکہ کسی کو بھی اپنی موت کی خبر نہیں، اگر شب برات آنے سے پہلے ہی موت آ جائے تو معافی تو رہ جائے گی۔ اسی لیے ہمیشہ معاف کرتے رہیں ایک دوسرے کو، اور شب برات کے آنے سے پہلے اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں، اپنے ایمان کو ٹھیک کر لیں اور اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ خیر، یہ دو صحیح حدیثیں ہیں، دو صحیح روایتیں ہیں جو 15 شعبان کے تعلق سے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو معاف کرتا ہے، کافر مشرک کو ڈھیل دیتا ہے اور کینہ پرور کو چھوڑ دیتا ہے جب تک کہ وہ اپنے دل سے کینے کو پاک نہ کر دے، اپنے دل کو کینے سے پاک نہ کر دے۔ لہٰذا یہی دو روایتیں صحیح ہے۔ اب دونوں روایتیں میں نہ تو کہیں نماز کا تذکرہ ہے، نہ روزے کا تذکرہ ہے، اور نہ ہی کسی مخصوص تلاوت یا عبادت کا تذکرہ ہے۔ نماز تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات پڑھتے تھے، روزہ ہمیشہ رکھتے تھے، خاص کر شعبان کے مہینے میں تو کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اور رات کی عبادت تو آپ ہر رات کیا کرتے تھے۔ روزہ اور عبادت اگر آپ بھی اسی طرح سے کرتے ہیں ہر رات ہمیشہ، تو اس مہینے میں بھی کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی 15 شعبان کو بھی کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم کبھی نہیں کرتے اور 15 شعبان کو ہم خاص کرتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ اگر آپ بھی پوری زندگی عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو بے شک اس رات کیجئے، لیکن اور دنوں میں نہ کر کے صرف 15 شعبان کو خاص کرنا صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا ان دو روایتوں کے علاوہ باقی جتنی روایتیں شب برات، کچھ ضعیف اور موضوع روایتیں لوگوں میں مشہور ہیں، میں اسے بیان کر رہی ہوں تاکہ لوگ اس سے آگاہ ہو جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ روایت موضوع اور ضعیف ہے۔ دوسری روایت ترمذی اور ابن ماجہ کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے۔ دیکھیے، یہ جو روایت میں بیان کر رہی ہوں یہ بھی ضعیف روایت ہے، موضوع روایت ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ جو ہے ان کے پاس آئے، حضرت عائشہ کے پاس آئے، اور وہ سوئی ہوئی تھی، اور آپ آ کر ان کے پاس لیٹ گئے اور پھر اچانک وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بھی خاموشی سے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں گئے اور وہاں آپ نے جنت البقیع والوں کے لیے دعا کی اور پھر گھر واپس آ گئے۔ میں ان سے پہلے آ کر لیٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ لیا، پوچھا کہ اے عائشہ، تمہیں ایسا اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے، یعنی ایسی کوئی بات ہے جو تم سے چھپائیں گے، تمہیں بتائیں گے نہیں؟
یا کوئی عبادت ہے جو خود کر لیں گے اور تمہیں نہیں بتائیں گے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے شک ہوا کہ آپ شاید اپنی دوسری بیویوں کے پاس جا رہے ہیں، لہٰذا میں پیچھے پیچھے آئی۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کے 15ویں رات کو آسمانی دنیا پر آتا ہے اور اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جتنے بنو قلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ تو یہ روایت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، جبکہ صحیح روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنوں کو بخش دیتا ہے۔ بنو قلب کے بکریوں کے بال تو ایک محدود چیز ہو گئی، یعنی محدود ہو گیا کہ اتنے لوگوں کو اللہ بخشتا ہے، جبکہ صحیح روایت میں کیا ہے کہ اللہ تمام مومنوں کو بخشتا ہے۔ تو اس واقعے کے صحیح روایت جو ہے، ایسا ہی واقعہ جو ہے وہ مسلم شریف کی روایت ہے جو صحیح ہے، جس میں شک کرنے والی بات موجود نہیں ہے، اور 15 شعبان کا بھی کہیں ذکر نہیں ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ 15 شعبان کو پیش آیا، یا شعبان کے مہینے کا بھی ذکر نہیں ہے۔ وہ روایت اس طرح سے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، دیکھیے یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔ الفاظ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں میرے پاس سو رہے تھے، آپ نے سمجھا کہ میں سو رہی ہوں مگر میں جاگی تھی۔ آپ آہستہ سے اٹھے اور چادر ہٹائی، جوتا پہنا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئے، پھر دروازہ دھیرے سے بند کر دیا۔ میں اٹھی اور اپنے اوپر چادر ڈالی، دوپٹہ اوڑھا اور آپ کے پیچھے چل پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع پہنچے اور وہاں کافی دیر تک کھڑے رہے، پھر 2 سے 3 بار ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کچھ دعائیں کی۔ اس کے بعد آپ پلٹے، میں بھی پلٹی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلتے تو میں بھی تیز چلتی، اور آپ دھیرے چلتے تو میں بھی دھیرے چلتی۔ پھر میں گھر میں آ گئی اور آ کر جلدی سے بستر پر لیٹ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تیز چلنے کی وجہ سے میری سانس جو ہے وہ پھول رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ کیا ہوا، تمہاری سانسیں کیوں تیز ہیں؟ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا تو تم مجھے بتا دو یا پھر اللہ مجھے وحی کے ذریعے بتا دے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اور پھر انہوں نے سارا قصہ سنایا، یعنی کہ کس طرح سے انہوں نے آپ کو دیکھا جاتے ہوئے تو وہ آپ کے پیچھے آئی جنت البقیع تک۔ وہ ساری باتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو وہ تمہارا سایہ تھا جو میرے آگے آگے چل رہا تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی جب حضرت عائشہ پلٹی چلنے کے لیے تو آگے آگے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جلدی چلنے کے لیے، تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گھر پر پہنچ جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا تو وہ تمہارا سایہ تھا جو میرے آگے آگے چل رہا تھا۔ اب دیکھیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، ورنہ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو وہ جان جاتے کہ وہ جو سایہ تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اور اسی طرح سے جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سوئی ہوئی تھی تو ان کو غیب کا علم ہوتا تو وہ جان جاتے نا کہ وہ سوئی ہیں یا جاگی ہیں، جبکہ وہ کیا کہہ رہی تھی کہ میں سوئی نہیں تھی، میں جاگی ہوئی تھی، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ میں سوئی ہوئی ہوں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اچھا تو وہ تمہارا سایہ تھا جو میرے آگے چل رہا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ اس کے بعد آپ نے تفصیل بتائی۔ کیا تفصیل بتائی؟ کہ اس وقت میرے پاس جبرائیل السلام آئے تھے، اور چونکہ تم پر پورا کپڑا نہیں تھا، یعنی کہ آپ سوئی ہوئی تھی اور چادر پوری طرح آپ پر اوڑھا ہوا نہیں تھا، پوری ڈھکی ہوئی نہیں تھی آپ، اس لیے وہ اندر نہیں آئے، اور تم سے چھپتے ہوئے مجھے آہستہ سے آواز دی تو میں نے بھی آہستہ سے جواب دیا، اور انہوں نے مجھے جگایا۔ مجھے خوف تھا کہ تمہاری نیند میں خلل نہ پڑ جائے، اس لیے میں آہستہ سے باہر چلا گیا۔ جبرائیل السلام نے فرمایا کہ آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ آپ اہل بقیع کے پاس جائیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے تو دعا کر لی ان کے لیے، اب ہم کیسے دعا کریں؟ اگر ہمیں دعا کرنی ہو ہم کیسے دعا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے حضرت عائشہ کو ایک دعا سکھائی۔ تو یہ جو روایت ہے یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اب اس میں کہیں پر بھی یہ تذکرہ نہیں ہے کہ وہ کون سا مہینہ تھا، نہ ہی وہ شعبان کا تذکرہ ہے اس کے اندر، یعنی شعبان کا مہینے کا بھی ذکر نہیں ہے اور 15 شعبان کا بھی ذکر نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے محدثین اپنی شرح میں لکھتے ہیں کہ جس رات یہ واقعہ پیش آیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے 5 دن پہلے کا واقعہ ہے، یعنی کہ یہ 7 ربیع الاول کا واقعہ ہے۔ یہاں
اہل بقی کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص عمل تھا ایک رات میں جانے کا. لیکن یہاں 15 شعبان کا تذکرہ نہیں ہے. قبرستان جا کر ہم مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، یعنی قبرستان میں جا کر مغفرت کی دعا مردوں کے لیے کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے 15 شعبان کو خاص کرنا غلط ہے. اسی طرح ایک دوسری روایت آتی ہے جو لوگوں میں مشہور ہے، اور یہ روایت بھی ضعیف ہے، کہ شعبان کی 15ویں رات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح سے کہ شعبان کی 15ویں رات آئے تو چاہیے کہ تم قیام کرو، اگلے دن روزہ رکھو، کیونکہ اس رات کے شام سے ہی اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کہ کیا کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا تو میں اس کو معاف کر دوں، کیا کوئی ہے سوال کرنے والا. اس کے برعکس صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیل الی السماء الدنیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا رب جو بابرکت اور بلند مرتبے والا ہے، ہر رات کا آخری تہائی حصہ جب باقی رہتا ہے، یعنی تہجد کا وقت، ایک تہائی جو وقت باقی رہ جاتا ہے، تو آسمانی دنیا کی طرف نزول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے، میں اس کی دعا قبول کروں گا. کون ہے جو مجھ سے سوال کرے گا، میں اس کا جواب دوں گا. کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے گا، میں اسے معاف کر دوں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معاملہ ہر رات چلتا رہتا ہے، یعنی 15 شعبان خاص نہیں ہے، اور یہ روایت صحیح. یہ وہ چیزیں ہیں جو شعبان کے مہینے کے لیے خاص کر کے شب برات یعنی 15 شعبان کے لیے بیان کی جاتی ہیں، جو بالکل غلط ہے. اس تعلق سے جو روایتیں مشہور ہیں وہ ضعیف اور موضوع ہیں. اسی طرح سے جو لوگ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 کو دلیل بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ مبارک رات 15 شعبان کو کہا گیا ہے، تو ہمیں اس تعلق سے بھی تھوڑی باتیں جان لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور آپ نے پورا قرآن امت کو سکھا دیا، اور جو احکامات آپ پر نازل ہوئے آپ نے تمام کے تمام احکامات کو امت کو سکھا دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ مہینے بار بار آئے. 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی. رمضان کا مہینہ اور شب قدر کے تعلق سے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. اور سورہ قدر آیت نمبر 1 انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا. اس سے معلوم ہوا کہ وہ رات جس میں پہلی مرتبہ اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے تھے، وہ رمضان کے مہینے کی ایک رات تھی جو شب قدر ہے. اور سورہ دخان آیت نمبر 3 میں اسی کو مبارک رات فرمایا گیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے ایک مبارک یعنی بابرکت رات میں نازل کیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول کا سلسلہ اسی رات کو شروع ہوا، اور یہی رات تھی جس میں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل کی گئی تھی. قدر کے معنی بعض مفسرین نے تقدیر کے لیے ہیں، یعنی یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے. اس کی تائید سورہ دخان کی آیت نمبر 4 کرتی ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ صادر کیا جاتا ہے. تو وہ لوگ جو سورہ دخان کی آیت نمبر 3 کو دلیل بناتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد شب برات ہے، یہ وہی غلط ثابت ہو جاتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ جس میں قرآن کا نزول کیا گیا وہ مبارک رات لیلۃ القدر ہے جو رمضان کے مہینے میں آتی ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، اور رمضان کے مہینے کی مبارک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے نا. اور سورہ دخان کی آیت نمبر 4 سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ فیصلے بھی جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جو فیصلے بھی کرتا ہے وہ کب کرتا ہے؟ لیلۃ القدر میں ہی کرتا ہے. تو کیا اب دیکھتے ہیں کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں، یعنی رات کو ہم جو عبادت کر رہے ہیں شب برات کی رات کو، تو اس میں برائی کیا ہے؟ آخر وہ نیکی ہی تو ہے، کر لے تو کیا ہوتا ہے. تو ہم جان لیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد
23 साल के अरसे में किसी एक साल भी सहाबा को इकट्ठा किया हो और फरमाया है कि आज शब बारात है या आज शब मेराज है तो आज इतने नवाफिल पढ़ने चाहिए या इतने रोज़े रखने चाहिए या किसी इबादत को उस रात के लिए ख़ास किया है? नहीं, हरगिज़ भी नहीं। और ना ही उम्मत को इस बात का हुक्म दिया। सूरह दुखान की आयत नंबर 3 से लोग जो मफहूम निकालते हैं कि जो है मुबारक रात जो है वो शब बारात है, तो ये बात क्या सहाबा को समझ में नहीं आई? यानी हम ज़्यादा समझ रहे हैं, सहाबा नहीं समझ रहे। यानी सहाबा, अगर ये बात सही होती तो सहाबा उस रात को ख़ास करके उसमें इबादत किया करते ना। तो लोग ये सोचते हैं कि क्या हुआ, कर लिए तो नेकी ही तो है, इसमें बुराई क्या है। लेकिन असल नेकी वही है जिसको कुरान ने डिफाइन किया है। नेकी वो है जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश कर दिया है, समझा दिया है। जिसका तज़किरा कुरान और हदीस में नहीं है वो नेकी नहीं बन सकती, क्योंकि नेकी का मेयार और पैमाना सिर्फ 2 चीज़ें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह और दूसरा सुन्नत रसूल। जब तक तुम इन दोनों चीज़ों को थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं होंगे। 1,44,000 सहाबा हज्जतुल विदा के मौके पर मौजूद थे और आपने सबको मुखातब करके फरमाया कि क्या मैंने पहुंचा दिया? सबने कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, आपने अल्लाह का दीन हमें पहुंचा दिया। फिर अल्लाह के रसूल ने अपने रब को भी गवाह बनाया कि ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, मैंने सारा दीन पहुंचा दिया है। तो अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सारा दीन पहुंचा दिया, अब अगर शब बारात के ताल्लुक से कोई बात होती तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नहीं पहुंचाते? नौज़ुबिल्लाह। फिर जिस चीज़ को दीन ने नहीं बताया उसको अपनी तजुर्बाती ज़िंदगी को दलील बनाकर, कुरान और सुन्नत को छोड़कर किसी और चीज़ को पैमाना बनाकर पेश करने वाला हमेशा गुमराह रहेगा। लिहाजा अगर इसका हुक्म होता तो सबसे पहले सहाबा उसे करते। तो कुरान मजीद ने फैसला कर दिया है कि रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान को नाजिल किया। हमने कुरान, अब देखिए यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने कुरान को नाजिल किया लैलतुल क़द्र में, फिर हमने कुरान को बरकत वाली रात में नाजिल किया। अब आप समझ लीजिए कि कुरान मजीद लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ जो बरकत वाली रात है और वो रमज़ान के महीने में आती है। और इसी तरह से रात में, यानी उसी रात को, लैलतुल क़द्र को ही हर मामले का हकीमाना फैसला किया जाता है। ये सिर्फ एक ही रात से जुड़ा हुआ है, सारी चीज़ें लैलतुल क़द्र से। यानी लैलतुल क़द्र जो रमज़ान के महीने में आती है उसी रात को कुरान नाजिल हुआ और उसी रात को सारे मामले का हकीमाना फैसला किया जाता है। इसी तरह से 15 शाबान की रात मुख्तलिफ रसूमात राइज है, यानी लोगों के अंदर मुख्तलिफ रसूमात राइज है जो तरह तरह के तरीक़ों से जो है वो लोग अंजाम देते हैं। जैसे कि कब्र पर लकड़ी गाड़ना, यानी कब्र पर लकड़ी गाड़ कर मुर्दे के पसंद के मुताबिक कपड़े पहनाए जाते हैं और इसी तरह से उनसे बातें की जाती हैं और उनके लिए मुख्तलिफ किस्म के पकवान बनाए जाते हैं, मीठे बनाए जाते हैं और उनके लिए दुआएं की जाती है, यानी मग़फ़िरत की दुआएं की जाती है। इसी तरह से घरों के छतों पर और मस्जिदों में, दरख्तों और कब्रस्तानों पर चरागा किया जाता है, कंदीलें लगाई जाती हैं, आतिशबाजियाँ की जाती हैं, पटाखे छोड़े जाते हैं। तो ये पूरी रात सारा खेल तमाशा चलता रहता है और इसी तरह से जाकर वो सारी रात बिताते हैं। 15 शाबान की रात में ये सारी चीज़ें एक मामूल बन चुका है। अब जान लीजिए कि ये गैर मुस्लिम के त्यौहार और मजूसियों की आतिश परस्ती के नकल है, इसके सिवा ये कुछ भी नहीं है। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिम अक़वाम की मुशाबहत से सख्ती से मना करते हुए फरमाया, सुनन अबू दाऊद की हदीस है कि मन तशब्बहा बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत अख्तियार करता है वो उन्हीं में से है। और इसी तरह से और भी बहुत सारे इबादात के ताल्लुक से भी इनके अंदर जो रस्में हैं कि मगरिब और इशा के दरमियान 6 नवाफिल पढ़ना इस तरतीब से कि 2 नफिल दराज़ी उम्री की नीयत से, 2 नफिल दफ़ाए बला की नीयत से, 2 नफिल मखलूक का मोहताज ना होने की नीयत से, और फिर हर 2 रकात के बाद 1 मरतबा सूरह यासीन या 21 मरतबा सूरह अखलास और फिर निस्फ़ शाबान की दुआ पढ़ते हैं। देखिए ऐसी कोई सही रवायत मौजूद नहीं है, इन अमाल का दीन से कोई ताल्लुक नहीं है।
اسی طرح سے شب برات کو مردوں کی عید تصور کرتے ہیں، یعنی لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مردوں کی عید ہے، اور نہا دھو کر اچھے اچھے کپڑے پہن کر پکوان بناتے ہیں، میٹھا بناتے ہیں، اور پھر قبرستان جا کر ان سے ملاقات کی نیت کرتے ہیں، اور وہاں جا کر چادر چڑھاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، گویا کہ قبرستان میں چاروں طرف جشن کا ماحول ہوتا ہے۔ ارے بہت ساری چیزیں وہاں ملتی ہیں، مطلب کھانے پینے کا بھی انتظام ہوتا ہے، اور کیا کہتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مردوں کی عید ہے، اور اس روز جو ہے وہ مردے مطلب آزاد ہوتے ہیں۔ تو اب ہم اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیتے ہیں کہ یہ مردوں کی عید ہے، ٹھیک ہے، تو عید کو جو ہے وہ عید کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کو انہیں آزادی مل جاتی ہے، تو آزادی ملنے کا مطلب ہے کہ وہ گھوم پھر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں سے ملنے آ سکتے ہیں، ہے نا۔ اب آزادی ملنے کے بعد تو وہ قبرستان میں بیٹھے نہیں رہیں گے، کیونکہ انہیں تو آزادی ملی ہے گھومنے کی، ہمیشہ تو قبر میں رہتے ہی ہیں، تو اس رات بھی وہ قبرستان میں ہی بیٹھے رہیں گے نہیں نا، وہ تو ملنے کے لیے جائیں گے اپنے گھر والوں سے۔ تو آپ اپنے گھروں میں ان کا انتظار کیجئے، ہے نا، کیونکہ اگر ان کو قبرستان میں ہی رہنا ہے تو پھر کیسی آزادی اور کیسی عید؟ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگوں کے عقیدے جو ہے وہ اس بارے میں اتنے غلط ہیں کہ یہ مردوں کی عید ہوتی ہے اور اس روز جو ہے وہ مردوں سے مطلب باتیں کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بہت ہی بے بنیاد ہیں اور اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اب دیکھیے اس کو بھی ثابت کرنے کے لیے وہ قرآن ہی کا سہارا لیتے ہیں اور سورہ قدر کی آیت نمبر 4 کو یہاں پہ فٹ کرتے ہیں، کیا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس آیت کو یہاں پر فٹ کرتے ہوئے دلیل کیا بناتے ہیں کہ اس رات میں فرشتے اور روحیں جو ہے وہ اترتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے بندوں پہلے یہ تو سمجھ لو کہ یہ آیت کس کے لیے کس تعلق سے بیان کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے جان لیں کہ یہ آیت شب قدر کے تعلق سے اتری ہے، شب قدر کے تعلق سے، اور روح سے مراد یہاں پر جبریل علیہ السلام ہے، مردے نہیں ہیں۔ یعنی اس رات میں شب قدر میں ہر کام کو انجام دینے کے لیے اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ السلام اترتے ہیں شب قدر کے دن۔ روح سے مراد مردے نہیں ہیں بلکہ جبریل علیہ السلام ہے، یہ جبریل علیہ السلام کا ایک نام ہے، اور یہاں پر فرشتے اور روح جو الگ بیان کیا گیا ہے وہ جبریل علیہ السلام کے فضل و شرف کی بنا پر ان کا ذکر فرشتوں سے الگ کیا گیا ہے، یہ اپنے رب کے حکم سے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 193، نزل بہ الروح الامین، اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے، لہٰذا جبرائیل علیہ السلام کا نام جبرائیل کے علاوہ جبرائیل، روح اور روح الامین بھی قرآن میں آتا ہے۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ فضیلت تو آئی ہے اس رات کی کہ اللہ مومنوں کو معاف کر دیتا ہے، کافر مشرک کو ڈھیل دے دیتا ہے اور کینہ پرور کو چھوڑ دیتا ہے، تو اگر اس رات کی اتنی فضیلت ہے تو تھوڑی عبادت کر لیا جائے تو کیا ہوا، نیکی ہی تو ہے۔ تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عبادت کرتے تھے، تو آپ بھی ہمیشہ عبادت کیجئے۔ آپ پورا مہینے کا روزہ رکھتے تھے تو آپ بھی پورے مہینے کا روزہ کا اہتمام کیجئے اور اس رات بھی پھر کیجئے۔ تو معزز سامعین و سامعات، کسی بھی صحابی سے 15 شعبان کی رات کو جاگنا، عبادت کرنا، روزہ رکھنا یا کوئی دوسرا عمل کرنا ثابت نہیں ہے، اس لیے ہم بھی یہ کام نہ کریں۔ 110 ہجری میں آخری صحابی کا انتقال ہوا، کسی سے کوئی بات یا عمل اس طرح کا ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہو۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس رات یعنی شب برات کا قرآن و حدیث میں کہیں ثبوت نہیں ہے۔ اس رات میں نہ اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے، نہ ہی مردوں کی عید ہوتی ہے، نہ ہی مردوں کی روحیں آتی ہے، اور نہ ہی کوئی مخصوص عمل ثابت ہے۔ یہ ساری مشرکانہ عقائد ہیں، ان کا اسلام سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ یعنی امت جو ہے وہ حقیقت جاننا ہی نہیں چاہتی ہے، قرآن حدیث سیکھنا ہی نہیں چاہتی ہے، بس جو روایتیں جو رواج رائج ہیں اسی پر وہ چلتی رہتی ہے۔ لہذا جان لیجئے کہ اس رات میں عبادت کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے سوائے اس مہینے میں
روزوں کی فضیلت اور 15 شعبان کو یہ فضیلت ہے کہ اللہ جو ہے وہ مومنوں کو معاف کرتا ہے، کافر اور مشرک کو ڈھیل دیتا ہے، اور مطلب انہیں وقت دیتا ہے کہ وہ توبہ کر لیں، اور جو کینہ پرور لوگ ہیں ان کا معاملہ چھوڑ دیتا ہے جب تک کہ وہ کینے کو دل سے نکال نہ دے۔ اور اس مہینے میں اب دیکھیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اس مہینے میں ہمیں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے، ہے نا، یعنی پورے مہینے میں 15 شعبان کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں وہ صرف 2 کام ہیں۔ یعنی 15 شعبان جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس رات کے لیے اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو وہ 2 چیزیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، یعنی ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، پختہ کرنا ہے، یعنی مومنوں میں شامل ہونا ہے، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ سارے ایمان والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسرا کام کیا ہے کہ اپنے دل سے کینہ، حسد، جلن، بغض یا نفرت کو نکال دینا ہے، اور دوسروں کو معاف کرتے ہوئے اپنے دل کو پاک و صاف کر لینا ہے۔ چونکہ اس مہینے میں نامہ اعمال اوپر لے جایا جاتا ہے، اور اگر کوئی مشرک یا کافر ہے تو وہ اپنے آپ کو شرک و بدعت اور کفر سے پاک کرے، توبہ کرنا چاہیے اسے سچے دل سے۔ اس کے علاوہ 15 شعبان کی کوئی عبادت خاص نہیں ہے۔ یعنی جو نامہ اعمال بھی لے جایا جاتا ہے وہ 15 شعبان کو، شب برات کو نہیں، اس مہینے میں کبھی بھی، اس پورے شعبان کے مہینے میں بتایا گیا ہے کہ نامہ اعمال اوپر لے جایا جاتا ہے۔ ہاں، 15 شعبان کے دن جو صحیح ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو معاف کرتا ہے، کافر اور مشرک کو ڈھیل دیتا ہے، اور کینہ پرور کو ان کا معاملہ چھوڑ دیتا ہے جب تک کہ وہ اپنے دلوں سے کینے کو صاف نہ کر لے۔ ابھی بھی اللہ نے وقت دیا ہے، موقع دیا ہے، اپنے آپ کو ان خرافات سے پاک کریں، ان بیجا رسومات سے پاک کریں، اور بارگاہ الہی میں توبہ کریں اور دعا کریں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، اور مت چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے اور ہمیں بخش دے، درگزر کر دے، ہمارے ایمان کو پختہ کر دے، اور ہمارے دلوں کو حسد، بغض اور کینہ کپٹ سے پاک و صاف کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم